تو وہ الفاظ دیگر بیان کرتے، میں کا لفظ، انا کا لفظ وہ اپنی زبان پہ ساری زندگی انہوں نے جاری ہی نہیں ہونے دیا. کہتے تھے اس لفظ نے شیطان کا بیڑا غرق کر دیا، تو میں یہ لفظ زبان پہ آنے نہیں دوں. اچھا بندے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، کسی نے کہا لو لو ان کی زبان پہ یہ لفظ آتا کیوں نہیں، میں جاتا ہوں اور ان کی زبان پہ یہ لفظ آئے ہی آئے. چلے گئے. بزرگ تشریف فرما تھے، نماز کا وقت قریب ہو رہا تھا. حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں. کہا پوچھیے. شیطان کو کس چیز نے برباد کیا؟ حضرت آپ تو بولیں گے کہ میں نے، آنا نے. تو کہوں گا جیسے بھی ہوا ان کے زبان پہ لفظ میں تو آ ہی گیا نا. تو وہ بزرگ بھی بڑے سیانے تھے، اس کی نیت کا کھوٹ سمجھ گئے. فرمانے لگے بیٹا نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں پھر اس پہ بات ہوتی ہے. نماز ہوئی، سلام پھرا تو خود ہی فرمانے لگے کسی نے کہا تھا کہ شیطان کو کس چیز نے برباد کیا، جواب دینا چاہ رہا ہوں. کس نے پوچھا تھا؟ جھٹ کھڑا ہو گیا، میں نے. کہا اسی چیز نے اس کا بیڑا غرق کر دیا. تو جو نفس تھا وہ شیطان کو شیطان بنانے والا ہے. تو ہمارے ساتھ نفس بھی لگا ہوا ہے، ہمارے پیچھے شیطان بھی لگا ہوا ہے. شیطان بھی بڑا مکار دشمن ہے، چھوٹا دشمن یہ بھی نہیں ہے. یہ ہماری متاع عزیز کو، متاع ایمان کو، متاع عمل کو، متاع خلوص کو لوٹنے کے لیے دن رات مستعد اور فعال رہتا ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم فاذا ذکر اللہ خانسہ واذا غفل وسوسہ. شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جما کے بیٹھ جاتا ہے. جب یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو بھاگ جاتا ہے، اور جب یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو یہ وسوسہ اندازی کرتا ہے. تو شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جماتا ہے. اسے پتہ ہے کہ دل قابو میں آ گیا تو پورا بدن قابو میں آ گیا، چونکہ میرے اعضائے بدنیاں میرے دل کے تابع ہیں. موسم اچھا ہے، رت سہانی ہے، صحن چمن میں پھول کھلے ہیں، لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا تو ٹانگیں جنبش ہی نہیں کریں گی. مرغن غذائیں سامنے پڑی ہیں اور آپ کا تقاضا ہے کہ جناب لے لیجئے، لیکن میرا جی نہیں چاہے گا تو ہاتھ جنبش نہیں کریں گے. آسمان ستاروں اور کہکشاؤں سے بھرا ہوا ہے، جی نہیں چاہے گا تو نظر نہیں اٹھے گی. آپ سماعتیں بچھائے بیٹھے تھے، جی نہیں چاہے گا زبان نہیں بولے گی. تو پورے آزاد دل کے تابع ہیں، اور اگر دل شیطان کے تابع ہو گیا، اس کے ہتھے چڑھ گیا، تو پھر اعضاء وہی کریں گے جو شیطان چاہے گا. اور اگر یہ دل مالک کی محبت سے سرشار ہوگا تو پھر دل جو چاہے گا وہی اعضاء کریں گے. تو دل اللہ کی نافرمانی کی چاہت ہی پیدا نہیں ہونے دے گا، تو اعضاء بدنیاں کا رخ بھی اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہوگا. تو شیطان بھی قبضہ دل پہ جماتا ہے اور دل کو قابو میں کر کے حضرت انسان کا بیڑا غرق کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہوا اذا جاء رمضان سلسلۃ الشیاطین. اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب ماہ صیام آتا ہے تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اب ہمارے دو دشمن تھے، ایک نفس اور دوسرا شیطان. دونوں کے مقابلے میں ناتواں اور کمزور جان کو مقابلے میں آنا پڑتا تھا. لیکن جب ماہ صیام آیا، یہ ماہ انور آیا، تو ہمارے دو دشمنوں میں سے ایک دشمن باندھ دیا گیا. اب ہمارا مقابلہ صرف ایک دشمن سے رہ گیا. دیکھیے ماہ رمضان آتا ہے تو مسجدوں کے در کشادہ ہو جاتے ہیں، لوگوں کا رجحان دین کی طرف ہوتا ہے. جو 5 نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہوتے ان کو تراویح میں بھی کھڑا ہوتا دیکھتے ہیں. اہتمام ہوتا ہے، نیکی کا، صدقہ و خیرات کا ماحول پیدا ہوتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ کہ شیطان بند گیا. لیکن اس کے باوجود نظر بھٹک رہی ہے، خیالوں میں آوارگی ہے، اور رشوت کا بازار گرم ہے. کیوں؟ کہ ابھی نفس موجود ہے. تو نیکی کا جو ماحول پیدا ہوا یہ شیطان کے بند جانے کی وجہ سے، اور برائی کا ماحول اب بھی موجود ہے یہ نفس کے موجود ہونے کی وجہ سے. تو ہمارے دو دشمن ہیں جو ہمیں جادہ مستقیم سے ہٹاتے ہیں، ایک شیطان اور دوسرا نفس. اب جب ماہ صیام آیا تو شیطان باندھ دیا گیا. اب ہمارا مقابلہ صرف نفس سے ہے، اور یہ نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے. شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہے، اور وہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے. ماہ صیام میں شیطان تو بند گیا لیکن نفس نہیں بندھا. اب ہمیں اپنے نفس کو کمزور کر کے اور اپنی فتح حاصل کرنی ہے اور تقوی کی منزل کو پانا ہے. اب شیطان تو اللہ نے باندھ دیا، اب نفس کو کیسے باندھیں؟ تو آئیے نفس کی بندش کیسے ہوگی یہ کسی ایکسپرٹ سے پوچھیں گے کہ یہ کیسے اس کو باندھیں گے، اس کو کیسے قابو میں کریں گے. تو کسی ایسے شخص سے پوچھیں جو اس شعبے کا ماہر ہو. تو علامہ اقبال کے مرشد ملا جلال الدین رومی علیہ رحمہ
کہتے آؤ تمہیں میں ایک معالج کا پتہ دیتا ہوں جو تمہیں اس بیماری کا علاج بتائے گا اور اس کی بندش کے طریقے بتائے گا۔ شیخ رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ہفت شہر عشق را اتار گشت ما ہنوز اندر خم یک پوچام۔ عشق کے 7 شہر شیخ فرید الدین اتار گھوم چکے ہیں، اور میرے جیسا شخص عشق کے پہلے شہر کی پہلی گلی کے کونے پہ کھڑا ہے۔ اب اندازہ کیے کہ جن کا پتہ حضرت ملا جلال الدین رومی دے رہے ہیں وہ کس بلند مرتبے پہ فائز المرام ہے۔ فرمایا کہ وہ عشق کے 7 شہر گھوم چکے ہیں اور میں پہلے شہر کی پہلی گلی کی نکر پہ کھڑا ہوں۔ اب شیخ فرید الدین علیہ رحمہ سے پوچھئے کہ شیطان تو بند گیا، اب نفس کا وبال ہمارے اوپر پڑ رہا ہے اور ہم اس کے باوجود ماہ صیام کے اندر گناہوں میں منہمک ہیں، تو ہمیں بتایا جائے کہ اس نفس کا علاج کیسے کیا جائے، ہمیں آپ کا پتہ بتایا گیا ہے۔ تو شیخ فرید الدین اتار بولے، نفس نتواں کشت اللہ باسے چیز بات و گوئم یاد گیرش اے عزیز۔ نفس نہیں مرتا، لیکن اگر 3 اسلحے تیرے پاس ہوں تو یہ ٹھہر بھی نہیں سکتا۔ وہ 3 اسلحے کون سے ہیں؟ خنجر خاموشی و شمشیر جو، نیزائے تنہائی و ترک ہجو۔ خاموشی کا خنجر، بھوک کی تلوار اور تنہائی کا نیزہ، یہ 3 اسلحے ایسے ہیں اگر تو یہ لے کر کے نفس پہ ٹوٹ پڑے تو پھر نفس کا مقابلہ تیرے لیے آسان ہوگا۔ خنجر خاموشی، خاموشی کا خنجر، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا من صامت نجا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا، کیونکہ انسان کی زندگی کی زیادہ آفتیں اس کی زبان کی وجہ سے۔ آپ اپنے گناہوں کا اور میں اپنے گناہوں کا اگر احتساب کروں تو ہمیں سب سے زیادہ گناہ زبان کے ملیں گے۔ آنکھیں بھی گناہ کرتی ہیں، ہاتھ بھی گناہ کرتے ہیں، پاؤں بھی گناہ کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ گناہ زبان کرتی ہے۔ جھوٹ بھی بولتی ہے، غیبت بھی کرتی ہے، شکوہ بھی کرتی ہے، گالی سب و شتم اور کیا کچھ زبان کے گناہ ہیں۔ اسی لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا جو تمہارے 2 جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور 2 ٹانگوں کے درمیان ہے تمہاری پارسائی کی جگہ، تم ان 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ تو انسان کے سب سے زیادہ گناہ زبان کے ہیں اور اس کی پارسائی کی جگہ۔ تو اس لیے میرے حضور نے فرمایا من سمت نجا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ خنجر خاموشی، خاموشی کا خنجر نفس کشی کا ایک مؤثر ذریعہ۔ اور دوسری بات وشمشیر جو، اور بھوک کی تلوار، تو بھوک سے نفس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، بھوک کی تلوار سے نفس کا سر کاٹا جا سکتا ہے۔ اللہ کے محبوب کا فرمان سنیے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج فمن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء۔ اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے اگر کوئی نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ دیر نہ کرے، فی الفور نکاح کر لے، یہ نظر کا اور پارسائی کا محافظ ہے۔ لیکن اگر تم میں سے کوئی نکاح کرنے کی فی الحال پوزیشن میں نہیں ہے تو وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے۔ روزے قاطع شہوات ہیں، تو بھوک سے نفس کو جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے، اس کو لگام ڈالی جا سکتی۔ تیسری بات نیزہ تنہائی، تنہائی کا نیزہ، تو فرمایا گیا کہ العافیت فی العزلہ،